پھر اکتوبر میں جب یہ اجلاس ہوگا FATF کا تو اس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. لیکن معاملہ اب کچھ یوں ہو گیا ہے دوستو کہ یہ جو وزٹ ہونا تھا جولائی میں یہ اب وزٹ نہیں ہو رہا. معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اگر معاشی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے پاکستان. IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, اس کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے. پاکستان کے حوالے سے ایک پریشان کن رپورٹ چھاپی. دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کے اندر اس قدر انسرٹینٹی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے. پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے جو کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں, اور اس کے بارے میں مجھے ایک تشویش سی پیدا ہوئی. تقریباً 7 روپے کا اضافہ ہوا. روپیہ تاریخ کی بلند ترین جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ پہنچ چکا ہے 225 to 227 دیکھا جا رہا ہے ڈالر کا اگینسٹ روپی ریٹ. آج امریکن ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے بھی پاکستان کی آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی قرار دے دیا. FATF نے بھی شاید ایک کوشس سی ایک اپروچ لی ہے, اور یہ بہت ممکن ہے کہ اکتوبر میں بھی ہم گرے لسٹ سے نہ نکلیں. ہمیں سری لنکا کی سی صورتحال بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور جو ممالک ہمارے خلاف ہیں وہ تو اس وقت جولیاں بھر بھر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان کی اکانومی اسی طریقے سے خراب ہوتی رہے. ہیلو فرینڈز, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ FATF نے جولائی میں ہونے والی اپنی وزٹ استھگت کر دی ہے. اس خبر کے ساتھ ہی پاکستان کی FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کی خواہش دھری کی دھری رہ گئی. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پتہ نہیں اب FATF پاکستان وزٹ کرے گا یا نہیں. آپ کو پتہ یہ دوستو, شری لنکا اپنی بدحالی کے چلتے دنیا بھر میں چرچا میں ہے, لیکن IMF نے 10 دیشوں کی ایک ڈینجر لسٹ جاری کی ہے. IMF کا کہنا ہے کہ ان کا حال بھی شری لنکا جیسا ہونے والا ہے, یعنی کہ یہ دیش بھی دیوالیہ ہو جائیں گے. ان دیشوں کی سوچی میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کی اس سمے حالت اتنی پتلی ہے کہ ڈالر 225 کے پار جا چکا ہے. اب پاکستانی میڈیا IMF دوارا پاکستان کو ڈینجر لسٹ میں ڈالنے سے کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے. احساس یہی تھا کہ بس اب جولائی میں یہ وزٹ آئے گا, ہفتے 10 دن کے لیے, اور اپنا کام کرے گا اور پازیٹیو ریکمنڈیشن دے گا, اور پھر اکتوبر میں جب یہ اجلاس ہوگا FATF کا تو اس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. لیکن معاملہ اب کچھ یوں ہو گیا ہے دوستو کہ یہ جو وزٹ ہونا تھا جولائی میں یہ اب وزٹ نہیں ہو رہا, اور اس کے بارے میں مجھے ایک تشویش سی پیدا ہوئی, کیونکہ اب یہ وزٹ کہتے ہیں کہ سپٹمبر میں ہوگا, اینڈ سپٹمبر از ٹو کلوز ٹو اکتوبر, اور یہی مجھے پریشان کر رہا ہے. کیونکہ اگر جولائی میں آ جاتا یہ ڈیلیگیشن تو پھر ہمارے پاس کافی وقت ہوتا کہ ہم ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ تک کم از کم سپٹمبر تک کچھ نہ کچھ مزید اگر اقدامات لینے کی ضرورت ہوتی تو ہم وہ بھی لے لیتے, تاکہ ہم پوری طرح تسلی کروا لیتے FATF کی انسپیکشن ٹیم کی. اب چونکہ سپٹمبر میں آئے گا تو ہمارے پاس اس طرح وقت نہیں ہوگا کہ ہم چیزوں کو, اگر خدا نہ خواستہ کمی بیشی ہے بھی ہمارے پروسیجرز میں یا جو ہم نے قوانین بنائے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں, اگر کوئی اکا دکا معاملات ہیں بھی تو وہ پھر ہمیں صحیح معنوں میں ریئیکٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اب یہ کیوں کر ہوا اس کے بارے میں تو اب صرف یہ ہے کہ اس کو اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید ہمارے ہاں اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی ہے, ہر کوئی الیکشن کی بات کر رہا ہے. PTI کا جو نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. تو اب FATF بھی اور باقی بھی جو ادارے ہیں, دوسرے ممالک بھی جو ہیں, وہ بھی پاکستان کو بڑی کلوز گہری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں. اور اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں, لیٹ سے اگر عمران خان کو, کہ گورنمنٹ کا تو ابھی تک یہی ہے, اور آج میں جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی پریس بریفنگ بھی سن رہا تھا, ان کا کہنا تو یہی ہے کہ وقت جو الیکشنز ہیں وہ تو اپنے وقت پہ ہی ہوں گے. لیکن بہرحال عمران خان, جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرتے رہیں گے, وہ گورنمنٹ پہ پریشر بھی رکھیں گے, اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ ڈیلیور بھی نہ کر پائے, کام نہ کر پائے. اس لیے وہ الیکشن کا جو مانترا ہے وہ اپنا اس کو سسٹین کرنے کی کوشش کریں گے.
تو اب FATF کی جانب سے یہی ہے کہ اگر تھوڑا سا شاید وہ انتظار کرنا چاہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی اب ہم گرے لسٹ سے نہ نکل پائیں. اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے تو پھر تو بالکل ناممکن ہے. IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے، اور یہ وارننگ ہے ایشیائی ممالک کے لیے. اس وارننگ کی بنیاد پر سعودی گزٹ نے پاکستان کے حوالے سے ایک پریشان کن رپورٹ چھاپی ہے. انہوں نے ویسے اس وارننگ کے بعد تفصیل سے 4 ممالک کا تذکرہ کیا ہے، جس میں لاؤس، بنگلہ دیش، مالدیوز اور پاکستان شامل ہیں. سری لنکا کی صورتحال کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اب IMF کی طرف سے کہ یہ ایک وارننگ ہے، اور ان تمام ممالک کے لیے وارننگ ہے جس میں پاکستان بھی فال کرتا ہے. سری لنکا کے صدر، ان کو بھاگنا پڑا، آپ کے علم میں ہے گوتابیا راجاپاکسا، انہوں نے مالدیوز جا کر اپنی صدارت سے استعفے کا اعلان کیا. پاکستان کی اکانومی جو کہ ابھی ڈوبتی ہوئی کشتی کی سی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. آج امریکن ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے بھی پاکستان کی آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی قرار دے دیا ہے. فچ جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے موڈیز نے بھی پاکستان کی آؤٹ لک کو نیگیٹو کر دیا تھا. اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام ہے، حکومت کمزور ہے، ارلی الیکشنز کی آوازیں اور بازگشت چل رہی ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہماری جو آؤٹ لک ہے اس کو نیگیٹو کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مہنگے ایندھن کے سبب مہنگائی کی شرح پاکستان کے اندر بلند ترین سطح کے اوپر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ سٹیبل نظر نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے معاہدے پر عمل درآمد اور فنڈنگ کے حصول پر خدشات کا اظہار بھی کیا گیا. فچ نے یہ یاد رہے کہ کل پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 215 روپے تھی، اور ایک دم سے آج پاکستان کے اندر جو بینک انٹر بینک ہے وہ 221.99 یعنی 222 ہی کہہ لیجئے ایک طرح سے روپے پہ بند ہوا، تقریباً 7 روپے کا اضافہ ہوا. اور اگر اوپن مارکیٹ کے اندر جا کے آپ ڈالر ڈھونڈیں تو پہلی بات تو آپ کو ملے گا نہیں، دوسری بات یہ کہ وہ ملے گا تو پھر 225 کے اراؤنڈ ملے گا. ایسی سچویشن میں صرف اور صرف عام آدمی اس وقت پریشان نہیں ہے، اس لیے کیونکہ مہنگائی کی شرح تو بڑھ رہی ہے، انفلیشن تو بڑھ رہی ہے. لیکن آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے جو کہا ہے وہ بھی بڑا الارمنگ ہے. کہا ہے کہ جی روپے کی قدر کے اندر ریکارڈ کمی کی وجہ سے پاکستان کا بزنس ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی نہ کیا گیا، چارٹر آف اکانومی نہ کیا گیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک اور چارٹر آف اکانومی نہ کیا گیا تو گڑبڑ ہوگی، اور صنعت بند ہونے کا یا صنعتی پیداوار کے اندر کمی آنے کا بہت قوی خدشہ موجود ہے. دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کے اندر اس قدر انسرٹینٹی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے. پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے جو کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. ہمیں سری لنکا کی سی صورتحال بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور جو ممالک ہمارے خلاف ہیں وہ تو اس وقت جولیاں بھر بھر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان کی اکانومی اسی طریقے سے خراب ہوتی رہے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان اس طرف جائے.